تمام دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کانوں کو عبدالجبار ساکی کی طرف سے السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے بانی جناب عمران خان صاحب کو سیفر کیس میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی۔ اب ذرا سنیں اور سمجھیں، یہ سزا کا فیصلہ ان کے منہ پر زوردار تمانچہ ہے جو یہ کہتے تھے کہ سیفر جھوٹ ہے۔ یہ وہی سیفر ہے جس میں چند دن پہلے عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ضمانت ملی تھی۔ یہ وہی سیفر کیس ہے جس میں جج صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان تو معصوم ہے۔ یہ سیفر کیس بنتا ہی نہیں۔ یہ وہی سیفر کیس ہے جس میں کبھی 10 دن تو کبھی 12 دن کے لیے کیس کو ملتوی کیا گیا تھا۔ یاد رہے، یہ وہی سیفر ہے جس کا اسٹیبلشمنٹ نے ڈی مارش دیا تھا۔ یہ وہی سیفر ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے اور کچھ نہیں۔ یہ وہی سیفر ہے جس کو مریم نواز شریف نے کہا تھا کہ کوئی سیفر نہیں آیا بلکہ خود لکھوایا گیا ہے۔ یہ وہی سیفر ہے جس کے بارے میں بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اپنے ہی کسی مشیر سے یہ لکھوایا ہے اور یہ سیفر کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سیفر کوئی آیا نہیں، یہ سیفر کوئی کیس نہیں۔ یہ وہی سیفر ہے جس کے بارے میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ جھوٹا سیفر ہے، اگر سچا ہوا تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا اور ان کا ساتھ دوں گا۔ یہ وہی سیفر ہے جو خان صاحب نے سپریم کورٹ میں تحقیقات کے لیے بھیجا تھا، لیکن ابھی تک تحقیقات نہیں کی گئی اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی رسپانس ملا۔ یہ وہی سیفر ہے جس میں جناب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی۔ رات 12 بجے تقریباً رجیم چینج آپریشن کیا گیا اور عمران خان کی چلتی ہوئی حکومت کو گرایا گیا۔ یہ وہی سیفر ہے جس سے ملک کے معاملات میں مداخلت کی گئی، ایک ترقی کی راہ پر گامزن ملک کو اجاڑا گیا، عوام کو ذلیل کیا گیا، مہنگائی بڑھائی گئی اور بہت سارے نقصانات کیے گئے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے حکومت قربان کر دی اور نہ امریکہ کو اڈے دیے، نہ ڈرون حملے کرنے کی اجازت دی اور نہ ہی چوروں کو NRO دیا، بلکہ اپنی پارٹی ختم کرا لی۔ جیل چلے گئے، مجرم بنا دیے گئے، لیکن ڈیل نہیں کی گئی۔ کل بھی اڈیالہ جیل میں کچھ لوگوں نے آفر کی کہ آپ باہر چلے جائیں، لیکن ہمارے خان صاحب نے انکار کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں آج جیل اڈیالہ کے احوال، وہاں پہ جو کچھ ہوا اور جو کچھ جج صاحب نے کہا، تمام احوال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جج صاحب ابو الحسنات صاحب نے آواز لگائی کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب روسٹرم پر آ جائیں۔ آگے سے جواب آیا، میں آ رہا ہوں، جلدی تو آپ کو ہے، مجھے جلدی نہیں، میں نے تو جیل میں رہنا ہے، جانا ہے تو آپ نے۔ عمران خان صاحب نے یہ جواب دیا اور جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے سزا سنانی شروع کر دی کہ سیفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی بامشقت سزا سنائی جاتی ہے، اور ادھر سے پراسیکیوٹر مطالبہ کر رہا تھا کہ موت کی سزا سنائیں جج صاحب، اور جو ہمارے وکیل ادھر گئے ہوئے تھے خان صاحب کی طرف سے، ان کو زبردستی بولنے سے روکا گیا اور منع کیا گیا، ان کو بولنے نہیں دیا گیا، نہ ہی کوئی 134 کے بیانات ریکارڈ کرائے گئے عمران خان جناب کی طرف سے اور شاہ محمود قریشی کی طرف سے۔ اور شوکت خانم کا بیٹا اور ہمارا شیر دل لیڈر، بلکہ پوری امت مسلمہ کا لیڈر جناب عمران خان صاحب اپنی کرسی سے اٹھتے ہیں اور جج صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ کارروائی جاری رکھیں، میں سونے جا رہا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ سزا سننے کے بعد خان صاحب بے ساختہ مسکرائے۔ عمران خان صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر ایسا لگا جیسے کوئی جیتا ہوا شخص مسکرا رہا ہے۔ یہ بات چشمدید گواہ بتاتے ہیں جو صحافی وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ ایک صحافی نے پوچھا، خان صاحب
آپ کو سزا ہو گئی ہے، کیا پیغام دیں گے آپ عوام کو؟ خان صاحب نے فرمایا کہ پوری قوم کو کہتا ہوں 8 فروری کو باہر نکلیں اور ووٹ دیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے وکلاء نے بتایا کہ وہ سپریم کورٹ کا رخ کریں گے۔ انشاءاللہ یہ سزا ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے گی اور کل عدم ہو جائے گی۔ اگر یہاں پہ کوئی سزائے خدا نخواستہ سزائے موت بھی دی جاتی تو وہ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے کل عدم ہو جاتی، کیونکہ یہ سیفر کیس بنتا نہیں، یہ سیفر کیس ہے ہی نہیں۔ اگر سیفر کیس ہے اور اس کو اوپن کیا جاتا ہے جس طرح انہوں نے 10 سال سزا سنائی، تو یہ بہت زیادہ شور مچ جائے گا اور یہ شور پاکستان کی حدود تک نہیں رہے گا، اس کی لپیٹ میں کئی اور بھی لوگ آئیں گے۔ اور اب تمام تر نظریں ہماری سپریم کورٹ کی طرف ہیں، جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب، جو بظاہر طور پہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے نشان بلے کے اوپر انہوں نے کوئی دوستانہ فیصلے نہیں دیے، لیکن بہرحال ہمارے پاس آپشن اور ہماری نظریں انشاءاللہ سپریم کورٹ کی طرف ہیں اور انشاءاللہ ہمیں انصاف بھی ملے گا۔ پارٹی کے تمام اعلیٰ عہدیدار اور جناب عمران خان صاحب نے عوام کو ایک پیغام دیا کہ آپ نے پرامن رہنا ہے۔ ان کا پلان 9 مئی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو پلان یہ 2 دن پہلے بنا رہے تھے۔ کچھ لوگ انہوں نے اپنے تیار کیے ہوئے تھے جو یہ سزا دیں گے خان صاحب کو، اور عوام جو ہے وہ گھروں سے باہر نکل آئے گی، سڑک پہ آ جائے گی اور اشتعال انگیز حرکتیں ہوں گی۔ ہمارے لوگ ان میں داخل ہو جائیں گے اور آگ لگانا شروع کر دے، گاڑیاں جلائیں، جس کا حصہ آپ نے نہیں بننا۔ آپ نے پرامن رہنا ہے اور اپنے پاکستان اور عوام کا خیال رکھنا ہے۔ ان کی تمام تر سازش جو ہے اس کا حصہ خان صاحب نے پیغام بھیجا کہ آپ نے نہیں بننا، اور ظلم کا بدلہ انشاءاللہ 8 فروری کو اپنے ووٹ سے لینا ہے۔ اب ان کو اپنی ہار کا اندازہ ہو گیا ہے اور یہ لوگ خان صاحب کی واپسی سے پاگل ہو گئے ہیں، بالکل بے ساختہ، اور ان کی سوچ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، اور یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، گر سکتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے اور مقدمات میں عمران خان صاحب کو کڑی سے کڑی سزا دینے کی سوچ رکھی ہوئی ہے، لیکن اللہ الحق ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ہماری مدد کرے گا اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ آج جو سبی میں دھماکہ ہوا پی ٹی آئی کی ریلی میں، اور اس میں تقریباً 3-4 افراد شہید ہوئے، اور ایک اور بہت بڑی خبر آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیا الیکشن آگے جا رہے ہیں یا الیکشن 8 فروری کو ہوں گے۔ اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اور بھی بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھایا جائے گا۔ تب تک ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔